تو آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں، اگر اسے کوہ کاف کی پریوں کا ملک کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس ملک کو اسرائیل کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی آبادی سے 2 گنا زیادہ افراد دوسرے ملکوں میں مقیم ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں اور کن پہاڑوں کی برف تلے دفن ہے؟ یہ لوگ پاکستانیوں سے اور ترکی لوگوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ یہاں ایک ایسی روٹی بھی بنائی جاتی ہے جو 1 سال تک خراب نہیں ہوتی۔ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ٹریول ٹو آرمینیا، ہسٹری ڈاکومنٹ اباؤٹ آرمینیا، بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ آپ نے اس سے پہلے یوٹیوب پہ اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی۔ ہائی لائٹس جیسا کہ آپ نے دیکھے کہ اس ملک کی جو خواتین ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو۔ آرمینیا، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف آرمینیا ہے، یہ مغربی ایشیا کا ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور کفکاز کے علاقے کا ایک خوبصورت خطہ ہے۔ لینڈ لاکڈ کنٹری یعنی ایک ایسا ملک جس کو کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا، یعنی چاروں اطراف سے ملکوں کی سرحدیں ہی لگتی ہیں۔ اس کی سرحدیں مغرب کی جانب سے ترکی سے ملتی ہے، شمال میں جارجیا، مشرق میں آذربائیجان، جنوب میں ایران اور آذربائیجان سے ملتی ہیں۔ محترم ناظرین، ارارات کے پہاڑی سلسلوں کو کون نہیں جانتا، جو آج ترکی کا حصہ ہیں۔ آرمینیا کے لوگ اپنے ملک کو ارارات کی زمین سمجھتے ہیں۔ گزرے وقتوں میں آرمینیا کی سلطنت بہت بڑی تھی اور یہ ارارات کا پہاڑی سلسلہ بھی اس سلطنت کا حصہ تھا۔ موجودہ وقت میں بھی آرمینیا کے کیپٹل سے کوہ ارارات کی چوٹیاں صاف نظر آتی ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑوں پر آ کر رکی تھی۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر کا 600واں سال چل رہا تھا، اس کے دوسرے مہینے کی 17ویں تاریخ کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے قوم نوح پر سیلاب کی صورت میں عذاب نازل کیا گیا۔ آسمان سے آنے والی موسلادھار بارشیں اور سمندر کا پانی 40 دنوں تک ہر جانب اپنی موج میں تھا۔ اس سیلاب کے بھیجنے سے پہلے نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے حکم تھا کہ ایک کشتی تیار کی جائے اور پھر اس کشتی میں جتنے بھی آپ کے ماننے والے تھے ان کو سوار کیا گیا اور تقریباً ہر جانور کا جوڑا جوڑا بھی کشتی میں سوار کیا گیا۔ یہ کشتی تقریباً 133 میٹر لمبی، 22 میٹر چوڑی اور 13 میٹر اونچی تھی۔ طوفان آنے کے 5 ماہ بعد کشتی ارارات کے پہاڑوں میں آ کر رک گئی تھی۔ اس کشتی کو ڈھونڈنے کے لیے کئی صدیوں سے ارارات کے پہاڑی سلسلے کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی 2 چوٹیاں بہت بڑی ہیں۔ سب سے بڑی چوٹی سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہے اور محققین کا ماننا ہے کشتی اس برف کے گلیشیئر کے نیچے دفن ہے اور آج دن تک اسے ڈھونڈنے کی کوششیں جاری ہیں۔ محترم ناظرین، آرمینیا کی تاریخ بہت سے یورپی ممالکوں سے پرانی ہے۔ یہ خطہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں کا گڑھ ہے۔ یہاں 4 صدی میں ہی گرجا گھر تعمیر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ مسیحیت کے فرقے آرتھوڈکس سے نکلنے والے آرمینین اپوسٹولک فرقے کو ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہب اور فرقے کے بہت پکے ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ اگر آپ کسی آرمینین لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنا چاہیں تو پہلے مسیحیت مذہب کو اپنانا ہوگا اور تمام رسومات عیسائیت مذہب والی ہوں گی، وگرنہ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین، ایک عرصہ دراز تک نگورنو کراباخ کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جو پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز میں سر فہرست رہا ہے۔ یہ علاقہ آذربائیجان کا حصہ تھا جس پر آرمینیا کا قبضہ تھا۔ یہ قبضہ 90 کی دہائی میں کیا گیا تھا۔ اس علاقے کو لے کر بے شمار دفعہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ آرمینیا کا کیپٹل یریوان ہے اور یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ دنیا کے ان شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں پہلی انسانی آبادیات آباد ہوئیں۔ یہ شہر روم سے بھی کئی دہائیوں پہلے کا آباد ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 223 مربع کلومیٹر ہے
اور اس کی کل آبادی 10,60,138 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک کا انتظامی، ثقافتی اور سماجی شہر ہے۔ یہ شہر ڈانسنگ کلبز، جوے خانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ٹورسٹ حضرات اسی شہر میں سٹے کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں بے شمار ایسے پوائنٹس ہیں جو سارا سال ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں۔ یہ شہر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کیسکیٹ کمپلیکس، یہ جھرنے کی طرح بنایا گیا دنیا کا واحد ٹورسٹ پلیس ہے۔ لائم سٹون سے بنی ایک طویل تعداد میں نیچے سے اوپر جاتی سیڑھیاں ہیں جو یریوان کی شان اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایک میوزیم ہے۔ اسے 1980 میں سوویت یونین کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کی سیڑھیوں کے علاوہ اوپر جانے کے لیے ایکسیلیٹر بھی بنایا گیا ہے۔ ہولی ایج می آڈمز، یہ چرچ 4 صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ دنیا کا پہلا سرکاری چرچ تھا اور یہ تمام آرمینیا کے گرجا گھروں کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور یہ آرمینیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی مذہبی سائٹ ہے۔ آرمینیا الفابیٹ مانومنٹ، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آرمینین الفابیٹ بنائے گئے ہیں۔ ان الفابیٹ کی ابتدا 405 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی ایجاد کی وجہ بائبل کا آرمینین زبان میں ترجمہ کرنا تھا تاکہ عیسائیت مذہب کے لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ یہ الفابیٹ یریوان شہر سے تھوڑی دوری پر بنائے گئے ہیں۔ ان الفابیٹ کو آرمینین زبان کی 16ویں اینیورسری پر بنایا گیا تھا۔ ریپبلک سکوائر، یہ یریوان کا سب سے بڑا مرکزی چوک ہے۔ اس کے اطراف میں 5 بڑی بلڈنگز ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں۔ یہ چوک 24 گھنٹے ٹورسٹ سے فل رہتا ہے۔ محترم ناظرین، آرمینیا کا کل رقبہ 29,743 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 138واں ملک ہے۔ اس کے کل رقبے کے 4.7% حصے پر پانی بھی موجود ہے۔ یہ ملک فل آف نیچر اور مسیحیت مذہب کی ہسٹری سے مالا مال ہے۔ یہاں کے لوگوں میں اور کلچر میں مسیحیت کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ 2024 کی مردم شماری کے مطابق آرمینیا کی کل آبادی 31,65,000 لوگوں پر مشتمل ہے اور یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 101.5 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کا 138واں بڑا ملک ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو خسرو پرویز کی فوجیں رومی سلطنتوں کو شکستوں پر شکست دیتی مصر تک جا پہنچی۔ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ خسرو پرویز کی فوجیں قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئیں۔ 622 میں کیسر ہیکل خاموشی کے ساتھ طرابزن کے کلیسا میں پہنچا۔ طرابزن موجودہ ترک میں موجود ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام تنہائی میں عبادت کیا کرتی تھیں۔ کیسر نے کلیسا سے مالی مدد مانگی۔ ہرکلیس طرابزن سے ہوتا ہوا آرمینیا پہنچا۔ آرمینیا شروع سے بہادر اور جنگجو مانے جاتے ہیں۔ ہرکل نے آرمینیا میں اپنی فوجوں کو جمع کیا اور 623 میں آرمینیا سے آذربائیجان کی طرف حملوں کا آغاز شروع کیا۔ یہ حملے اتنے زبردست تھے کہ اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش کو تباہ کر دیا اور آگ کے پجاریوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یعنی آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائیاں آج سے نہیں، صدیوں پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ 7ویں صدی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آرمینیا کو فتح کیا گیا۔ یہاں کی آبادی مسیحی تھی، اس لیے انہیں کہا گیا کہ اپنا ایک مسیحی حکمران چن لیں جو ہماری مہر تصدیق سے حکمرانی کرے گا۔ آذر دراصل آگ کے پجاریوں کو کہا جاتا ہے۔ آذربائیجان کے لوگ آگ کے پجاری تھے، اس لیے آج بھی انہیں آذری کہا جاتا ہے۔ صفوی خاندان آذربائیجان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ عثمانی ترکوں کے خاندان سے تھے۔ انہوں نے اقتدار کے لیے خود کو شیعہ ڈکلیئر کیا اور اپنی ایک علیحدہ سلطنت بنا لی جس میں ایران اور آذربائیجان شامل تھے۔ سن 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر سوویت یونین نے ان پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ 90 کی دہائی تک قائم رہا۔ سوویت یونین کو افغانستان میں شکست کے بعد ان دونوں ملکوں کو آزادی ملی۔ آذربائیجان کو آزادی ملنے کے بعد سب سے پہلے ترکی اور پاکستان نے تسلیم کیا تھا۔ آرمینیا اسرائیل کے بعد دوسرا ملک ہے جسے پاکستان نے آج دن تک تسلیم نہیں کیا۔
नागोर्नो कराबाख के मामले में तकरीबन तमाम मुमालिक आज़रबाईजान के साथ थे, जिसे चंद अरसा पहले पाकिस्तान और तुर्की की आर्मी ने आज़ाद करवाया था। आज़ादी के बाद पूरे आज़रबाईजान में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे भी लहराए गए थे और खूब जश्न किया गया था। आर्मीनिया की हमायत में सिर्फ ईरान और इंडिया था और आज भी हैं। तेल के ज़खायर से माला माल नागोर्नो कराबाख आज आज़रबाईजान का हिस्सा है। आज़ादी के बाद आज़रबाईजान ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, जिसकी एक जिंदा मिसाल बाकू शहर है। बाकू शहर में मौजूदा फ्लेम टावर्स जो बिल्कुल आग के शोलों की मानद बनाए गए हैं, जो आज़रियों की आज भी आग से मोहब्बत की मिसाल हैं। इसे शोलों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ ज़रतश्त दौर के हैकल आज भी मौजूद हैं, जहाँ मुकद्दस आग जलाई जाती थी। तेल की आमदनी ने आज़रबाईजान को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। यही तरक्की आर्मीनिया से हजम नहीं हो रही। आर्मीनिया की ऑफिशियल जुबान आर्मीनियन है। इसके अलावा यहाँ तुर्किश, आज़री, रशियन और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। आर्मीनिया को 11 इंतज़ामी इलाकों में तकसीम किया गया है। इसके टोटल 10 सूबे हैं और 11वां दारुल हुकूमत। इस मुल्क का 60% रकबा काबिल काश्त है और 9% रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। आपको एक हैरानगी की बात बताता चलूं, 60 लाख के करीब आर्मीनियन लोग दूसरे मुल्कों में आबाद हैं। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 75 साल है। आर्मीनिया का सालाना जीडीपी 58.497 बिलियन डॉलर्स हैं और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 19,745 डॉलर्स हैं। ये मुल्क अपने जीडीपी के हिसाब से दुनिया के 115वें और फीकस आमदनी के लिहाज से 81वें नंबर पर आता है। ये मुल्क अपने जीडीपी का 4% सेहत पर खर्च करता है। मुल्क में बेहतरीन हॉस्पिटल्स और आला डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अगर नज़र डालें यहाँ के लोगों के मजहब पर, तो कुल आबादी का 94.8% हिस्सा क्रिश्चियन मजहब पर मुश्तमिल है। 0.8% यादिज़म, 4% ऐसे लोग जिनका कोई डाटा मौजूद नहीं और बाकी 0.4% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। आर्मीनिया का कौमी मजहब ईसाईयत है। आर्मीनिया में चलने वाली करेंसी दराम है। एक दराम पाकिस्तानी 0.69 पैसों के बराबर और इंडियन 0.21 पैसों के बराबर है। पूरे मुल्क में बड़े बड़े साफ सुथरे रोड्स मौजूद हैं। बस ट्रांस और टैक्सी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 10,000 किलोमीटर रोड्स और 840 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन भी मौजूद है। यहाँ की रेलवे दुनिया की बेहतरीन रेलवे सिस्टम में शुमार होती है। आर्मीनिया का कॉलिंग कोड +374 है और इंटरनेट डोमेन नेम .am है। मोहतरम नाजरीन, आर्मीनिया में शादियाँ बहुत खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। लड़की की उम्र 20 साल और लड़के की उम्र 24 से 25 साल होनी चाहिए। यहाँ भी दूल्हा 3 पीस पैंट कोट पहनता है और लड़की सफ़ेद फ्राक जो मखसूस ब्राइडल ड्रेस होता है पहनती है। लड़का और लड़की कुछ अरसा रिलेशन में रहते हैं, फिर फैमिलीज को मिलवाया जाता है। दूल्हा दुल्हन का इंतज़ार चर्च में करता है। लड़की का वालिद लड़की को चर्च में लाता है और दूल्हे के हवाले करता है। पादरी मैरिज एग्रीमेंट पर साइन करवाता है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तमाम लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। अगला प्रोग्राम मैरिज हॉल में होता है, जहां दुनिया की बेहतरीन शराब और आला किस्म के खाने मेहमानों को पेश किए जाते हैं। तमाम लोग रक्स करते हैं, हत्ता कि नया जोड़ा भी डांस करता है। आर्मीनिया के खाने आज़री और तुर्किश खानों से मिलते जुलते हैं। यहाँ एक ऐसी रोटी भी बनाई जाती है जिसे लवाश कहा जाता है। ये एक खमीरी रोटी है जो तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मीनिया और ईरान में भी बड़े शौक से खाई जाती है। इसके बारे में मशहूर है कि ये 1 साल तक ख़राब नहीं होती। यहाँ ग्रिल कबाब बहुत शौक से खाए जाते हैं। ये कबाब सूअर के गोश्त, गाय या भेड़ के गोश्त से तैयार किए जाते हैं। फलों में आर्मीनिया की खुबानी दुनिया में मशहूर है। ये खुबानी टेस्ट के लिहाज से इंतहाई मीठी होती है। मोहतरम नाजरीन, हमने केबल कार्स के बारे में तो सुना है और अक्सर सोशल मीडिया पर देखा भी है। क्या आपको पता है इसकी इजाद भी आर्मीनिया में हुई? दुनिया की सबसे तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि थी आर्मीनिया पे। आर्मीनिया देखें, इसराइल की तरह वो मुल्क है जो कि हम पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते।
फर्स्ट नंबर पे इसराइल एंड सेकंड पे आर्मीनिया। आर्मीनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन उसका 95% जो है वो क्रिश्चियन आबादी पे है, और इसके 60% जो आबादी है वो बाकी के मुल्कों में रहती है। आर्मीनिया में अगर बात करें इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, इनकी सड़कों की, इनके बाकी चीज़ों की, तो इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरी हैं। इसके अलावा इनके अगर हम इनकी बात करें शादी शुदा जोड़ों की, तो वो भी सेम लाइक एज यूरोपियन कंट्री की तरह, जिस तरह क्रिश्चियन मजहब में शादी की जाती है चर्च में, उसी तरह। इसके अलावा हमने ये देखा कि हिस्ट्री के एतबार से आर्मीनिया भी बहुत पुराना है, लेकिन एक चीज जो है आज़रबाईजान और आर्मीनिया की, एक कह रहे हैं कि वो एट खड़का जो है वो बहुत पुराना है, चलता आ रहा है। और बहुत से लोग इनके जो खाने पीने और इनकी सकाफत जो है आज़रबाईजान और आर्मीनिया की तकरीबन सेम है। तो इसके अलावा हमने ये देखा कि आर्मीनिया की जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, इन नाइट बार्स मुसलसल काम करते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि इनकी जो ट्रेन है वो दुनिया भर में बहुत ज़बरदस्त है, लाइक एज अदर कंट्रीज़ की तरह, जो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनकी तरह इनकी ट्रेनें भी बड़ी बाकमाल हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो की तरह, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।